ویلکم بیک فرام دا بریک. حسن نثار صاحب سے ہم نے پنجاب کی سیاست اور خاص کر عمران خان کے فینومینان کے حوالے سے بات کی کہ آیا کہ یہ ایک عارضی چیز ہے یا واقعی اس سے کوئی چینج آ سکتا ہے. بڑی اچھی بات حسن نثار صاحب نے بریک پہ جانے سے بس تھوڑی دیر پہلے ہی کی تھی کہ اگر ایک جزوی ہی چینج آ جائے, اگر وہ چینج انقلابی چینج جس کی بات ہوتی ہے وہ نہ بھی آئے, تو کم سے کم جو اسپائرل ہمارا ڈاؤن ورڈ ہے, جو بالکل ہم ڈومز ڈے سیناریو کی بات کرتے ہیں, وہاں جانے کی رفتار میں ہی کوئی اریسٹ ہو جائے, کوئی کسی طرح سے نیوٹرل میں جس طرح انہوں نے کہا گاڑی ہو جائے, تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. حسن نثار صاحب, اب اگر ہم خان صاحب سے تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن یہ خیر خان صاحب سے زیادہ ہٹ کے نہیں ہے, شاہ محمود صاحب کا کل جلسہ ہے گھوٹکی میں, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل نون کی طرف جانے کا اعلان کریں گے. تو اگر میں آپ سے ایک پریڈکشن لے سکوں, آپ کے خیال سے وہ ان دونوں میں سے کون سا اعلان کریں گے اور کیوں کریں گے؟ دیکھیں, میں پریڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں تو ہوں نہیں, چونکہ میں نجومی نہیں ہوں. میں تو پلسز اور مائنسز کی ٹرمز میں بات کر سکتا ہوں. شاہ محمود قریشی, اگر ان کی پیڈگری, ان کا جینیٹک سارا سسٹم دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین فیصلے کرتے ہیں. یہ سروائیورز ہیں, یہ بدترین حالات میں اپنی پوزیشنز قائم رکھنا اور زندہ رہنا جانتے ہیں. ان کی سکس سینس اوور مینی جنریشنز وہ ڈیولپ ہو گئی ہے کدھر جانا ہے. تو میں دو چیزیں ہیں, مثلا نون لیگ میں اگر یہ جاتے ہیں تو نون لیگ تو ایک مطلب ڈاؤن ورڈ بہت ہی بری طرح برا حال ہے, نظر آ رہا ہے سار, اس میں کوئی نہیں. میں ظاہر ہے اگر سننے والے یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو مجھ پہ لعنت بھیجیں گے. اگر ان کا اپنا بھی فیڈ بیک یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ کہیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے, اٹس سو سمپل. اچھا, تو ایک تو وہ ڈاؤن ورڈ ان کا بہت برا حال ہے, اور جو بگڑتا ہی چلا جائے گا مجھے سنبھلتا نظر نہیں آ رہا, چونکہ وہ چند ایک انہوں نے اپنے رویے تبدیل ضرور کیے ہیں اور وہ تیزی سے کر رہے ہیں. اگر وہ مزید نہیں کرتے تو حال بہت ہی برا ہوگا. دوسری بات یہ, وہاں چودھری بڑے ہیں. پیپلز پارٹی تو وہ چھوڑ آئے, وہ تو کہانی اب قصہ پارینہ ہے, وہ 5 سال بعد پھر واپس چلے جائیں, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن اب نون لیگ میں تو چودھری بڑے ہیں بھائی. نثار علی خان ہے, کوئی اسحاق ڈار ہے, کوئی خواجہ آصف ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی مطلب اچھا ان کے پاس ایک پور موجود ہے. یہاں وہ کم از کم دوسری پوزیشن پہ وہ بندہ آ سکتا ہے, اور یہ ایک ایسی پارٹی ہے, عمران خان کے بچے تو بھی بہت چھوٹے ہیں, اور وہ کبھی بھی پاکستان کے سیاست کرنے کا وہ سوچیں گے بھی نہیں, چونکہ جہاں ان کی پرورش ہو رہی ہے, جس ماحول میں ہو رہی ہے, وہ تو یہاں 72 گھنٹے رہ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو شاہ محمود قریشی ہیز اے فیوچر. دوسرے, یہ تیزی سے اٹھتی ہوئی پارٹی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال دے رہا ہوں, پتہ نہیں میں کہیں کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہ آ جائے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ بڑھاپے کی طرف پہنچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تحریک انصاف 16ویں سال میں جا رہی ہے, جو پیک ایئر ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی کا نا, ٹین ایج کی. یہ اپنے جوبن پہ جا رہی ہے. اس کو جھریاں پڑ گئی ہیں نون لیگ کو, اس کو بڑے پھٹ لگے ہوئے ہیں, ان کو تو کک سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے. اور رویے پھر ان کے عجیب و غریب رہے, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, میں نے سنا ہے ان گناہ گار خانوں سے وہ جیسے جیسے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کی قیادت کو ملنا کو بڑا عذاب. اب کو سیدھے ہوئے میرا خیال. یہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی کیا کریں گے, میں نے تو کہا یہ تو وہ کلاس ہے جو دائیں ہاتھ کا انڈیکیٹر دے کے بائیں کی طرف مڑ سکتی ہے. یہ جس دنیا کے یہ نمائندے ہیں, ان سے تو کچھ بھی بعید نہیں, یہ تیسری طرف بھی نکل جائیں وہ بھی میں حیران نہیں ہوں گا. لیکن ان دو کا موازنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بوڑھی ہے نون لیگ, اور پیپلز پارٹی وہ ویسے چھوڑ رہے ہیں, وہ بھی بڑھاپے کی طرف مائل ہے. یہ جھریوں کی ڈھیریاں ہیں. اب ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, یہ تو آپ نے کر دیا, کل پتہ چل جائے گا ہمیں. ایک نیٹو کے حملے کے حوالے سے, اگر اب آخری 3 منٹ رہ گئے, اگر ہم نیٹو کے حملے کے حوالے سے بات کر سکیں, آج ہی جو ہے جس کی خبر جو ہے وہ ہر چینل پہ گونج رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور پاکستان کا کیا اس پہ رسپانس ہوگا؟ نئے ایمبیسڈر بھی پاکستان کی شرح رحمان جو ہیں ابھی اپوائنٹ ہوئی ہیں, تو کس طرح بات جائے گی اس پہ؟ اس حملے پہ اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور پھر اس سے بھی پہلے ایک کائنات کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے. میں پاکستان کا نہیں بات کر رہا, میں کائنات کی بات کر رہا ہوں.
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ اسپین میں بیٹھ کے مسجد قرطبہ پہ علامہ اقبال صاحب نوحے پڑھتے رہے تو اسپین میں آپ کیا تھے؟ آپ بھی استعمار تھے نا وہاں. آپ کو اپنا ورلڈ آرڈر بہت عزیز ہے لیکن آپ میں زور تھا, آپ وہاں چڑھ دوڑے, باقی دنیا پہ چڑھ دوڑے اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ 2-2.5 ڈیکڈز میں ہم نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. اب وہ تگڑے ہیں, آپ کمزور ہو. یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے, رائٹ اور رانگ نہیں ہے. زندگی اس پہ نہیں کھڑی. باقی سب ہیں ٹکوسلے, باقی ہیں ایکڈیمک قسم کی باتیں, باقی ہے ڈپلومسی, باقی ہے UN چارٹر. یہ نخرے ڈکوسلے, حقیقت زندگی کی بالکل وہی ہے. یہ سروائیول آف دا فٹسٹ. طاقت ہے تو بات کرو, ورنہ پھر کیا. اس نے کہا جی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور کیا ہے. سر آگے کے ریمیفیکیشنز لیکن بتائیں اب, اگر اس حد تک وہ پینیٹریٹ کر کے پاکستان کی سرحد میں بمباری کریں گے, کیونکہ آپ جس طرح آپ نے درست فرمایا کیونکہ وہ کر سکتے ہیں, تو اس سے آگے پھر کیا نتائج سامنے آئیں گے اور سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ یہ حکومت تو کمپلیسٹ ہے, خان صاحب اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کریں گے. نہیں, یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کل خود بھی اقتدار میں آنے کا خطرہ ہے ان کو. بات ریئلسٹک کرتا کوئی نہیں. ایون عمران خان نے اب آ کے تھوڑا اس سلسلے میں گرفت ذرا عمران خان کی بہتر ہوئی ہے معاملات پہ, ورنہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بانگیں دے دینا یہ بڑا آسان کام ہے. یہ عجیب بات, وہ تو کہتے ہیں ڈرون حملے بند کروائیں گے. گمے ماجے باہر پھر رہے ہیں, یہ باغیرت ہیں. نہیں, یہ باغیرت ہیں, باقی ساری دنیا بے غیرت ہے. وہ پرویز مشرف ہو, ایوب خان نے کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اس کے عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں. ماسٹرز آر آلویز ماسٹرز, دے نیور بیکم یور فرینڈز. برابر کی سطح پہ دو برابر کے لوگوں میں بات ہو سکتی ہے بھائی صاحب. میرے اور مائک ٹائسن کے درمیان برابری کی سطح نہیں ہوگی. اسی نقطے پہ اگر ہم چھوڑ دیں حسن نثار صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے ایسے اوقات پہ, کچھ زیادہ چرچا ہوتا ہے, اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرحدی خود مختاری ہوتی ہے کہ اس سے اگر کوئی اندر آ جائے تو بھائی کیوں آئے, یہ ہمارا گھر ہے, ہمارے دروازے ہیں. لیکن دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خود مختاری کو اسٹیبلش کر سکیں, اپنے عمرہ سے ٹیکس لیں, اپنے غریبوں کو ویلفیئر دیں, اپنا نظام خود چلائیں. ایک 4 دیواری کے اندر اگر ملک کو آپ نے رکھنا ہے تو اس کو اندر سے بغیر کسی اور کی مداخلت کے خود چلا سکیں, اپنا سر اٹھا کے چلا سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. ایجنڈا 360 فیس بک پہ ہمارا پیج ہے. تھینک یو ویری مچ.